بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں فتحت لہو ابواب الجنت، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور بعض طرق میں فتحت لہو ابواب الاجابت، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے۔ بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث بعض طرق میں من لم ید اللہ غضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں،
یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔